हम समझते हैं कि ऐसा ट्रायल होना चाहिए कि मुलज़म को भी इत्मीनान हो कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। और उनके अगर मुकदमात पे रिहाई बनती है तो उनको रिहाई मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हुकूमत ने आइन की रूह से गद्दारी की है, पार्लियामेंट से तौहीन की है, हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है। तहरीक पीटीआई से उन्होंने कहा कि फरमान साहब का 26वीं तरमीम या उसके बाद जो किरदार है हम उन्हें सराहते हैं। जेल के अंदर जो सलूक किया जा रहा है हम समझते हैं कि हम कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, वो काबिल मज़म्मत है। और हुई हैं उन सब पे गौर ख़ौज़ हुआ। दोनों पार्टियां इस नतीजे पे पहुंची कि हुकूमत ने आइन की रूह से गद्दारी की है, पार्लियामेंट से तौहीन की है। 26वीं उन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी JUI से, उस कमिटमेंट की खिलाफवर्जी की है। मैं समझता हूँ कि पता नहीं हुकूमत क्या चाहती है। अपोजिशन को बार बार अपोजिशन कोऑपरेट कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत चाहती है कि हम तैश में आएँ और हुकूमत के साथ उलझें। एक मैं बात कर दूँ कि जमहूरियत के लिए हम सब की कुर्बानियाँ एक है और हमेशा हमने कुर्बानियाँ दी, आज से नहीं शुरू से दी हैं। 1973 के आइन से लेकर आज तक हम जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी है और हुकूमत का यह रवैया इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम समझते हैं कि फैसल चौधरी साहब ने आज बात की और उन्होंने कहा कि आज वो मुलाकात करके आए थे बानी तहरीक PTI से। उन्होंने कहा कि बक़ौल उनके अल्फाज में कि मौलाना फजल रहमान साहब का 26वीं तरमीम या उसके बाद जो किरदार है हम उन्हें सराहते हैं। और मैं समझता हूँ इसी तरह उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई जो एक ऐसा शख्स जिसकी किसी बड़े जुर्म में सज़ा अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई है और एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर भी है, मुल्क का एक सियासी रहनुमा भी है और पार्लियामेंट की बड़ी पार्टी का सरबराह भी है, ऐसे शख्स के साथ जो असम्बली के अंदर और अपना जेल के अंदर जो सलूक किया जा रहा है, हम समझते हैं कि हम कभी भी उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, वो काबिल मज़म्मत है। और इसको बिल्कुल हुकूमत अपना रवैया ठीक करे और ये जो हालात पैदा कर रही है डे बाय डे के, इन हालात को ठीक करे। और ये जो कुछ किया है उन्होंने, मैं समझता हूँ इन्हीं के गले पड़ेगा और हमेशा हुआ है। जब भी इन हुकूमतों ने इस तरह के कोई भी इक़दामात किए हैं और बाद में यही उन अदालतों में उन्हीं जगहों पे ये खुद पेश हो रहे होते हैं और ख़ुद खड़े होते हैं और फिर कह रहे होते हैं एक दूसरे के हमसे गलती हुई, और ये मज़ीद गलतियाँ ना दोहराएं जो हो चुकी हैं। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का जो रवैया है पिछले 2 दिन में सामने आया है, हम उसे कभी भी जमहूरी रवैया और पार्लिमानी रवैया नहीं कह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम गौरी साहब ने आप लोगों को तफसीलात बताई है। मैं कुछ 2 बातें मज़ीद इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक तो जो कल एक इस जाली हुकूमत ने, जिसको हम और जमीयत उलमा इस्लाम भी मानती है कि एक जाली हुकूमत है, एक जाली मैंडेट है, और मौलाना साहब अपनी अवामी इज्तिमात को अवामी असम्बली भी कहते हैं, क्योंकि उनका और हमारा ये कदर मुश्तरक मौक़िफ़ है कि इस इलेक्शन में जो फरवरी 2024 में हुआ था 8 फरवरी को, ये एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे दानिज़दा इलेक्शन था और इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की बुनियाद पर खड़ी है, वो आवाम की तायीद से महरूम है। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा हम मशकूर है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के मौलाना फजल रहमान साहब के, कि आज उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया और उनका ये मुतालिबा भी है हुकूमत वक्त से कि इमरान खान एक सियासी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी है और सबसे मकबूल तरीन रहनुमा भी है, तो उन्होंने उनकी रिहाई का भी मुतालिबा किया है कि इमरान खान चूँकि किसी भी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि किसी भी उसमें उसको कोई सज़ा नहीं हुई है, तो फिलफौर उनको रिहा किया जाए। सियासी क़ैदियों के मुतालिक उन्होंने डेरा इस्माइल खान में उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी इस बात का इयादा किया था कि वो किसी भी सियासी रहनुमा को कैद में रखने के हक़ में नहीं है। दूसरी बात, जो उनको सहूलियात से महरूम रखा गया है, उनके हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया है और ये मुतालबा किया है कि हुकूमत उनको तमाम सहूलियात वहाँ पहुँचाए जो उनका
قیدی کے طور پر اور جو جیل مینول کے طور پر ان کا حق ہے وہ فی الفور ان کو دی جائے۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ آج ہماری جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور جمعیت کے اکابرین کے ساتھ ایک طویل اس پہ مشاورت ہوئی ہے کہ جس طرح ایک جعلی طریقے کے ساتھ کل انہوں نے ایک شب خون مارا ہے، اور جس طرح اسلم بھائی نے ابھی کہا کہ یہ اس پارلیمنٹ کی انہوں نے خود توہین کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس فسطائی جعلی حکومت نے کسی اور کو ایکسٹینشن نہیں دی ہے، بلکہ بعد نظر میں اپنے آپ کو ایک ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی ہے، جس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے اور جمعیت علماء اسلام کے بیچ اس چیز پہ اتفاق ہے کہ اس چیز کے اگینسٹ ہم اپنی جو مزاحمتی لاہ عمل ہے اس کو مرتب کریں گے۔ ہماری مولانا فضل الرحمان صاحب چونکہ ایک بیرون ملک جا رہے ہیں، ان کے دورے سے جب واپسی ہوتی ہے تو ہماری ایک اور نشست ہوگی، اور اس نشست میں ہم اپوزیشن کی جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بھی مشاورت کر کے ہم ایک مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہم پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اب مزاحمت کی طرف بڑھیں گے، اور یہ پوری اپوزیشن کی انشاءاللہ مشترکہ مزاحمت ہوگی۔ اور صاحب یہ بتائیں کہ مزاحمت کی بات انہوں نے کی ہے، اس بات کا امکان موجود ہے کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کر جدوجہد میں آگے جائیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ہم جہاں آج کھڑے ہوئے ہیں، آج سے میرا خیال کوئی 6-7 مہینے پہلے تو یہاں بھی کسی کو توقع نہیں تھی کہ ہم اس طرح کھڑے ہوں گے، اور حکومت خود ہمیں اکٹھا کر رہی ہے اور خود اپنے خلاف تحریک چلانے پہ مجبور کر رہی ہے، جو وہ صورتحال دن بدن پیدا کرتی جا رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو، ہمارے درمیان میں کمیٹیاں موجود ہیں، ہم روابط کو بڑھائیں گے، اور آئندہ آنے والی ایک ایک لمحے پہ ہماری نظر ہے۔ مولانا صاحب چونکہ ملک سے باہر جا رہے ہیں کچھ دن کے لیے، وہ جیسے واپس تشریف لائیں گے انشاءاللہ پھر ہمارے مذاکرات ہوں گے، پھر ہم بیٹھیں گے اور آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں ہم فیصلے کریں گے۔ اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آئینی بینچ بنایا ہے، وہ بینچ تو بنایا گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح کا بینچ آج بنایا گیا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے، تو اس صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ جے یو آئی نے اس ترمیم کا ساتھ دے کر کوئی غلطی کی ہے جس کے بطن سے یہ بینچ نکلا ہے؟ دیکھیں، جو اصل ترمیم تھی اگر وہ آ جاتی تو پھر شاید ہم اگر بائیکاٹ کر کے میدان سے باہر نکل جاتے تو وہ انتہائی خطرناک قسم کی اس میں چیزیں تھیں، اور 36 کلازز ہم نے اس میں سے ریموو کرائی تھی۔ گو ان میں سے چند کلازز کل اور آج انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، چند کلازز کو کل، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا اس ملک کے ساتھ، اور ملک میں ایک مارشل لا لگانے کی پوری کوشش تھی جس کا ہم نے راستہ روکا، اور ہم نے اپنے ساتھ پی ٹی آئی کے دوستوں کو اور دوسرے تمام دوستوں کو باہمی اعتماد کے ساتھ، ساری مشاورت کے ساتھ ہم نے اس کو نیچے لائے، اور 26ویں ترمیم جو پاس ہوئی ہے اس میں 1-2 کلاسز کے علاوہ، جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ، کسی شخصیت کے ساتھ یا کہیں بھی کوئی مذاکرات ہوتے ہیں، کوئی بارگیننگ کی صورت ہوتی ہے، تو 1-2 چیزیں اس کی بھی ماننی پڑتی ہیں۔ ہم نے جو 1-2 چیزیں ان سے مانی ہیں، وہ ایک تو یہ پہلے سے 18ویں ترمیم میں موجود تھیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ 19ویں ترمیم میں جو کچھ ہوا اس کو اگر ہم نے ریموو کیا اور پیچھے ریورس کیا ہے تو اس کا فائدہ حکومت کو پہنچا، اور ہو سکتا ہے آنے والی کال پھر دوسری حکومت بھی اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن اگر ہم اس کو غور و خوض کریں اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ حکومت کو اس میں فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں، جیسے آج 3 ججوں نے امین الدین صاحب کو ووٹ نہیں دیا، یہ بڑا المیہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 بڑے جو ذمہ دار تھے جج، انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، چیف صاحب کے علاوہ سینئر 2 جج تھے، انہوں نے نہیں ووٹ دیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ المیہ ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی تاریخ میں شاید ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری قانون سازی ہوئی ہے، یہ اس کے ہم بھی چشمدید گواہ ہیں۔ سوشل میڈیا پہ یہ تاثر ہے کہ کل میچ فکس تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کے ارکان سے جب ہم قانون سازی کے بارے میں پوچھتے تھے، کسی کے پاس کوئی واضح لائحہ عمل نہیں تھا۔ ہم نے کہا پارٹی قیادت نے آپ کو کوئی واضح لائحہ عمل دیا، وہ لائحہ عمل ہمیں نظر آئے، ایوان میں چلے گئے۔ ہم نے بعد میں پوچھا کہ آپ ان قوانین پر کیا ترامیم لائیں گے مستقبل میں، اس کے بارے میں بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ جو تذبذب تھا، میچ فکسنگ تھی، کہ اس حوالے سے آپ لوگ بھی تو واضح نہیں ہیں۔ کیا مستقبل میں اس قانون سازی کے حوالے سے آپ کا کیا لائحہ عمل ہے؟ دیکھیے، قانون سازی کے حوالے سے آج عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور فیصل چودھری صاحب نے جو اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے، اس میں خان صاحب کا جو پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ سب کے سامنے رکھا ہے۔
کہ جس طرح کی قانون سازی کی گئی ہے اور جس ماحول میں کی گئی ہے اور جس طریقے سے کی گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور جمعیت علماء اسلام کا یہ ایک چیز پہ بالکل متفق ہے کہ آئین کی روح سے غداری ہے، یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی سے غداری ہے۔ واضح لائے عمل کیا ہے اس بارے میں، قانون سازی کے بارے میں؟ مستقبل کا ہم نے کہا ابھی ہم اس کے اوپر مزید ہم نشستیں کریں گے اور اس کے بعد ایک مشترکہ لائحہ عمل کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ غوری صاحب جیسا کہ آپ نے سچویشن بتائی بانی پی ٹی آئی کی جیل میں، تو جے یو آئی باقاعدہ طور پر مطالبہ کرتی ہے کہ ان کی رہائی ہونی چاہیے۔ دیکھیے وہ مقدمات کا جو اس وقت مقدمات کو فیس کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ٹرائل ہونا چاہیے کہ ملزم کو بھی اطمینان ہو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے، اور ان کے اگر مقدمات پہ رہائی بنتی ہے تو ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک مقدمے سے جان چھڑا کے دوسرے میں ڈالا جائے، دوسرے سے تیسرے میں جانا جائے، تو یہ تو ملک کی عدالتوں پہ بھی پھر ہمارا ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ عدالتوں کا رول باقی بچتا کیا ہے۔ اگر عدالتیں اپنا صحیح کردار اور رول ادا نہیں کر سکتی تو ہمیں انصاف کون دے گا، ہم کس سے انصاف مانگیں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ سوالیہ نشان تو ہے اس پہ۔ تھینک یو بہت شکریہ۔